بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ آرٹیکل 370 جس کو ابالش کیا گیا، آج جو ہے وہ ہے آرٹیکل 35A، جو ان کا ٹائم پیریڈ تھا 1951 سے 1957۔ یہ جو 6 سال تھے، ان 6 سالوں کو ٹمپریری پیریڈ کہا گیا کہ اس کے اندر جو بھی چینجنگ ہوگی وہ کی جا سکتی ہے، لیجسلیشن کی جا سکتی ہے کشمیر کے حوالے سے۔ لیکن اسی دوران ایک ہی لیجسلیشن جو بڑی اہم لیجسلیشن ہے جس میں کشمیریوں کو کافی رائٹ دیے گئے تھے، وہ ہے آرٹیکل 35A۔ سو ان دونوں آرٹیکلز کو کشمیر نے ابالش کیا تھا۔ آرٹیکل 35A جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو ایز اے پرمنٹ ریزیڈنٹ ایک آرڈر کیا گیا تھا کہ کشمیری جو ہیں وہ پرمنٹ ریزیڈنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ جو کشمیری ہیں ان کو اس چیز کا رائٹ دیا گیا کہ وہ کشمیر کے اندر کسی بھی جگہ رہ سکتے ہیں، پراپرٹی خرید سکتے ہیں، کسی بھی جگہ جاب کر سکتے ہیں، اسکالرشپ لے سکتے ہیں، ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ تمام رائٹس جو ہیں وہ صرف کشمیریوں کو حاصل ہیں۔ اور یہ کہا گیا کہ کوئی بھی انڈین یا کسی بھی انڈیا کی کسی بھی اسٹیٹس کا کوئی بھی ڈومیسائل ہولڈر وہ کشمیر کے اندر نہ ہی پراپرٹی خرید سکتا ہے، نہ ہی پراپرٹی کو سیل کر سکتا ہے، نہ ہی وہ کشمیر کے اندر کوئی سٹارٹ اپ، کوئی بزنس کو شروع کر سکتا ہے، اور کوئی بھی انڈین سٹیزن، انڈین کسی بھی کشمیر سے دیگر کسی بھی اسٹیٹ کا ڈومیسائل ہولڈر وہ کشمیر کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے صرف اور صرف کشمیری ہی اہل ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی انڈین سٹیزن وہ کشمیر کے اندر کسی بھی کالج یا یونیورسٹی کی اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ کشمیر کے اندر کوئی بھی ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح میرج کے لحاظ سے بھی یہ کہا گیا کہ کچھ میرج کے یہ ایشو تھے کہ جو وہاں سے لڑکی کشمیر سے اگر آؤٹ سائڈ میرج کرتی ہے تو اس کو وہاں سے وراثت اور کچھ دیگر چیزوں کے حوالے سے کچھ پرابلم تھی۔ سو وہاں پہ میرج کا بھی یہ ایشو تھا کہ میرج بھی آؤٹ سائڈر یا انڈیا سے نہیں کرتے تھے، وہ کشمیر کے اندر ہی میرج کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا آرٹیکل 35A کہ جس کے تحت ان کو وہاں پہ یہ کہا گیا کہ کوئی بھی آؤٹ سائڈ سے انڈیا سے آ کے کوئی بھی شخص پراپرٹی بائی خریدنا، جاب کرنا، اسکالرشپ، ووٹ کرنا، اس کے علاوہ وہاں پہ میرج کرنا، ان تمام چیزوں پہ وہاں پہ بین لگایا گیا تھا۔ کوئی بھی شخص یہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا تھا کشمیر کے اندر۔ سو اس طرح سے کشمیریوں کو ایک پروٹیکشن دی گئی کہ آپ کی جو ڈیموگرافی ہے، آپ کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ برقرار رہے گی، اور یہاں پہ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے آ کے کوئی ریسزم نہیں ہوگا، کسی بھی طریقے سے آپ کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ مگر آرٹیکل 35A جو ہے یہ 1954 کو پاس ہوتا ہے۔ اس آرٹیکل کی یہ تمام ڈیٹیل آپ سے ڈسکس کی، مگر 1957 تک کوئی بھی ایسا آرٹیکل نہیں آتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کشمیر کو یہ سٹیٹس ختم کیا جائے اور کشمیر کو انڈیا کے اندر ضم کیا جائے۔ اس کے بعد 1991 کو انڈیا کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو ختم کیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ 2023 کو مودی سرکار اور امت شاہ جو ہوم منسٹر ہیں وہ اسمبلی کے اندر ایک بل پیش کرتے ہیں۔ اس بل میں یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے اندر کچھ سیکیورٹی کے خدشات تھے، کچھ ٹیرورسٹ ریزن ہیں جن کی وجہ سے کشمیر کے جو آرٹیکل 370 ہے اس کو ابالش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ قانون جو انڈیا کا جو قانون ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی بل جو ہے، کوئی بھی قانون کشمیر کا وہ کشمیریوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، وہ کانسٹیٹیوشن آف اسمبلی آف جموں اینڈ کشمیر اور پریزیڈنٹ آف انڈیا کی اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتا، جبکہ انڈین گورنمنٹ نے خود ہی اس کو وائلیٹ کیا اور انڈین پارلیمنٹ کے اندر اس کو پیش کیا گیا۔ 2/3 اکثریت سے اس پہ ووٹنگ ہوئی اور اس طرح سے یہ بل پاس ہوا۔ پاس ہونے کے بعد پھر یہ پرائم منسٹر اور پھر پریزیڈنٹ کے پاس یہ بل گیا۔
اس طرح سے جو ایک طریقہ کار تھا کہ وہ پریزیڈنٹ اور جو قانون ساز اسمبلی ہے جموں اینڈ کشمیر کی، ان دونوں کی منظوری درکار تھی، تو وہ چیز اس پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا، بلکہ ڈائریکٹ یہ انہوں نے پارلیمنٹ، انڈیا کے پارلیمنٹ اور جو وہاں کے پرائم منسٹر ہیں ان کے اپروول سے اس کو ابالش کر دیا تھا۔ سو یہ 370 اور 35A ان دونوں کو ابالش کر دیا تھا۔